السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، بزرگی اور برتری، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ہمارا بھی رب ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے تو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنا اپنے ذمے لیا ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو اپنی مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیج کر کے ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑ دیا، ہماری ہر ضرورت کی تکمیل کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ کر دیا الحمدللہ۔ جو ہماری جسمانی ضرورت تھی اور دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جن مادی چیزوں کی ہم کو ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ مادی چیزیں بھی فراہم کر دیں۔ جو زندگی گزارنے کے لیے جن اشیاء کی ہم کو ضرورت تھی اور جن اشیاء کے ہم محتاج تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت وافر مقدار میں اس زمین پر ہم کو فراہم کر دیں۔ ہم کو سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے تھی تو اللہ رب العالمین نے کافی بڑی مقدار میں آکسیجن فراہم کر دیا الحمدللہ۔ ہم کو آکسیجن تلاش کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا۔ ہم کو پینے کے لیے پانی چاہیے تھا، اللہ رب العالمین نے زمین پر بہت ہی وافر مقدار میں پینے کے پانی کا ذخیرہ رکھ دیا الحمدللہ۔ ہم کو کھانے کے لیے اپنی غذائیں چاہیے تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا غذا کا انتظام اناج کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں کر دیا ہے۔ تو جو ہماری جسمانی ضرورتیں تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تو اس نے ہماری جسمانی ضرورتوں کا سارا انتظام الحمدللہ دنیا کے اندر کر دیا ہے۔ پر ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری ضرورتیں صرف جسمانی نہیں ہیں، ہماری کچھ روحانی ضرورتیں بھی ہیں۔ کچھ ہماری ضرورتیں ہیں جو ہم مٹیریلسٹک نیڈز ہماری ہیں، مادی ضرورتیں، تو وہ مٹیریلسٹک نیڈز تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فلفل کر دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسپریچول نیڈز ہیں ہماری روحانی ضرورتیں۔ اس زمین پر رہتے ہوئے سب سے اہم ترین چیز جس کی ہم کو ضرورت ہے وہ ہے ہدایت، رہنمائی۔ یہ ہدایت اور رہنمائی ہماری روح کی غذا ہے، ہماری ایک اسپریچول نیڈ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو ہدایت چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کو ہدایت چاہیے کہ ہم کہاں جائیں گے۔ زندہ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے ہم کو معلوم کرنا، یہ ہماری ایک روحانی ضرورت ہے۔ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے یہ معلوم کرنا ہماری ایک روحانی ضرورت ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے زندگی ہم کو کیسے گزارنی ہے یہ ہماری ایک روحانی ضرورت ہے۔ کیا ہمارے لیے حلال ہے، کیا ہمارے لیے حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کون سے حقوق ہیں، کون سی ذمہ داریاں ہیں، لوگوں کے آپس میں تعلقات اور روابط کیسے ہونے چاہیے، اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، کائنات سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ جاننا بھی تو ہماری ایک ضرورت ہے نا۔ ہاں، یعنی اس دنیا میں آنے کے بعد صرف ہمارے جسم کو سروائیو نہیں کرنا ہے، ہم کو ایک سوسائٹی میں رہنا ہے۔ تو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے الگ الگ طبقات کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک روحانی ضرورت ہے۔ بھئی بچوں کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، رعایا کا کیا حق ہے، حاکم کا کیا حق ہے، مالک کی کیا ذمہ داری ہے، مزدور کی کیا ذمہ داری ہے، بہت سارے حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ کیا حلال ہے، کیا نہیں حلال ہے، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے۔
یہ ساری جو ہدایات ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنی عقل سے اس کا تعین نہیں کر سکتے. انسان کی عقل کو اگر چھوڑ دیا جائے کہ تم بتاؤ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیکی کیا ہے، ثواب کیا ہے، تو انسان کی عقل، انسان محض اپنی عقل کے بوتے پر صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یعنی آپ صرف یہ بتائیں، آپ وحی کی روشنی کو ایک طرف رکھ دیں، اگر وحی کی روشنی کو سائیڈ میں رکھ دیا جائے تو انسان اپنی ذہانت کے زور پر بیسک چیزیں بھی حل نہیں کر سکتا، اس کے پاس جواب نہیں ملے گا کوئی. جیسے دنیا میں چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ میں بینائی کافی نہیں ہے نا، خارج میں اگر کوئی روشنی نہ ہو اور یہ جو ٹیوب لائٹس ہیں یہ بند کر دی جائے، آپ کی آنکھ کتنی بھی تیز ہو، کیا آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. ایسے ہی اگر خارج سے وحی کی روشنی ختم کر دی جائے، آدمی کی عقل کو ذمہ داری دے دی جائے، بھائی تم بتاؤ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، انسان اپنی عقل سے صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا، بیسک چیزوں کا فیصلہ نہیں کر سکتا محض عقل کی بنیاد پر. مثلاً اگر کسی فلسفی سے کہا جائے کسی مذہب کے دیے گئے تصور کا سہارا لیے بغیر یہ بتاؤ ایک انسان کو اپنی ماں سے نکاح کیوں نہیں کرنا چاہیے، کیا محض عقل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کوئی فلسفی؟ ہاں، بلکہ بعض فلسفیوں نے تو یہاں تک کہا کہ انسان جہاں سے پورا نکلا ہے وہاں سے اگر اس کا کچھ حصہ چلا جائے تو کیا حرج ہے؟ کیسے فیصلہ کرے گی عقل؟ تقدس جس کو ہم کہتے ہیں رشتوں کا، یہ تقدس تو شریعت کا دیا ہوا معیار ہے نا. رشتوں میں جو تقدس ہے، بھائی اور بہن کے درمیان جو تقدس ہے، ماں اور بیٹے کے درمیان جو تقدس ہے، باپ اور بیٹی کے درمیان جو تقدس ہے، یہ تقدس تو مذہب کا، دین کا دیا ہوا تصور ہے. اس تصور کو آپ ہٹا دیں، یعنی آپ کسی فلسفی سے پوچھیں کہ بغیر وحی کی روشنی کا سہارا لیے ہوئے یہ بتاؤ عورت کو تماچا مارنا زیادہ بڑا جرم ہے یا اس کے ساتھ ریپ کر لینا زیادہ بڑا جرم ہے؟ کیوں بھائی؟ ہاں، تماچا مارنا چھوٹا جرم کیوں ہے اور ریپ کرنا بڑا جرم کیوں ہے؟ کیا محض عقل کی روشنی میں بتایا جا سکتا ہے؟ ہاں، بیچ میں دلی میں جب ایک کیس ہوا تھا نا ریپ کا، ممبئی کی ایک ایکٹریس ہیں بالی ووڈ کی، انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تو سرپرائزڈ سیکس ہے، ریپ کو کہا تھا کہ یہ سرپرائز سیکس ہے. بعد میں بہت ہلہ ہوا تو انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے آپ فلسفیوں کو دیکھیں گے جو وحی کا سہارا نہیں لیتے، وہ بیسک چیزوں کے بارے میں پریشان رہتے ہیں. یعنی آپ کو فلسفے کی کتابوں میں باقاعدہ ایک بحث ملے گی، وائی دا مرڈر از امورل، مرڈر غیر اخلاقی کیوں ہے، کسی کو مارنا غیر اخلاقی کیوں ہے؟ ہاں، مان لیجئے بھائی ایک بندہ ہے وہ چرسی ہے کچھ، یعنی وہ لائبلٹی ہے پورے معاشرے پر، کوئی ایسٹس نہیں ہے، کوئی کچھ پروڈکٹ نہیں کر رہا، وہ پروڈکشن کچھ نہیں کر رہا ہے اور ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں، اس سے ہماری انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں، تو کیوں نہ اس کو قتل کر دیا جائے. بلکہ باقاعدہ سائنس میں جو ایتھکس ہے، ایتھکس میں ایک بحث ملتی ہے نا کہ اگر کوئی آدمی اپنی خوشی سے اپنے آپ کو، جیسے کوئی بیمار ہے، بہت شدید بیمار ہے اور اس بیماری کی وجہ سے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے زہر کا انجیکشن دے کے مار دیا جائے، تو اس کو قتل کرنا امورل کی باقاعدہ بحث ہے. بعض ملکوں میں قوانین اس طرح کی کہ کوئی شدید بیمار آدمی اپنی مرضی سے خودکشی بھی کر سکتا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں پہلی بات آپ لوگوں کو کہ اگر عقل کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے دے دیا جائے تو عقل کبھی بھی صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتی، اچھے برے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. حقوق اور ذمہ داریاں کیا کیا ہونی چاہیے معاشرے میں، رشتوں میں کیا حقوق ہونے چاہیے، ایک حاکم کا کیا ذمہ داری ہے، عوام کی کیا، رعایا کی کیا ذمہ داری ہے، مالک کی کیا ذمہ داری ہے، مزدور کی کیا ذمہ داری ہے، عقل کبھی بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. اس کے لیے ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہدایت کے. اس لیے آپ دیکھیں گے بندہ اپنی دعاؤں میں سب سے زیادہ کس چیز کی دعا مانگتا ہے؟ ہدایت کی دعا نا. سب سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت. کہاں مانگتے ہیں؟ ہاں، نہیں سنا میں آ رہا ہے سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے. سورہ فاتحہ بنیادی طور پہ ہدایت کی دعا ہے. اس سے پہلے جو بھی ہے وہ وسیلہ ہے نا.
اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ کی صفتوں کا وسیلہ، اپنے ایمان کا وسیلہ، اپنے عمل کا وسیلہ. اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ اسی دعا کی تشریح. اصل مدعے کی بات کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم. بندے کو اصل میں یہی مانگنا تھا، پر مانگنے کا ادب یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے کو کچھ دو. تو ہم غریب لوگ اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ کی عظمت کا حوالہ اس کو دے سکتے ہیں، اپنی وفاداری کا حوالہ دے سکتے ہیں. ہدایت اصل میں ہم بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں. ہدایت کا مطلب نہیں کہ ایک آدمی کافر ہے وہ مسلمان ہو گیا، صرف یہی ہدایت نہیں ہے، یا بدعتی طور اہل حدیث ہو گیا. بھائی ہم اپنی زندگی میں ایک ایک سانس کے لیے اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں. ہدایت کا بیسک معنی ہوتا ہے پروگرامنگ. آسان لفظوں میں کہے تو یہ دل دھڑکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا محتاج ہے کہ نہیں؟ اس دل کو دھڑکنے کی ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. یہ پھیپھڑے کو سانس لینے کی ہدایت کس نے دی ہے؟ یہ بھی تو ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطری ہدایت ہمارے نیچر میں اللہ نے رکھی ہے. پھر اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تاجر ہوں، مجھے صحیح تجارت کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت چاہیے. ہاں، میں شوہر ہوں، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ صحیح سلوک کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت چاہیے. میں بیٹا ہوں، مجھے اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت چاہیے. میں سیاست داں ہوں تو مجھے سیاست کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت چاہیے. ہدایت بہت وسیع لفظ ہے، بہت گہرا لفظ ہے. ہدایت علم کی بھی چاہیے کہ مجھے صحیح بات پتہ ہو. ہدایت عمل کی بھی چاہیے کہ اس صحیح بات کو جاننے کے بعد میں اس پر عمل بھی کر سکوں. اس لیے علماء نے کہا ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق. ارشاد کی ہدایت بندے کو پتہ ہو کہ صحیح راستہ یہ ہے، پر ہر صحیح راستہ جاننے والا صحیح راستے پہ چلتا نہیں ہے نا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، سمود کو ہم نے صحیح راستہ دکھا دیا تھا پر وہ اس پہ چلے نہیں. جاننے کے بعد عمل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور ہدایت اور توفیق چاہیے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ہم سب محتاج ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے سارا انتظام دنیا میں کر دیا ہے، ویسے ہی ہماری اسپریچول نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے، ہماری روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں ہدایت نازل کی. اور وہ ہدایت کیا تھی؟ انبیاء. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ذاتی طور پہ مخاطب کر کے انفرادی طور پہ ہدایتیں نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو چن کر کے اپنی ہدایت اس پر نازل کرتا ہے، اور وہ ہدایت لے کر کے وہ بندے اللہ کے بندوں تک کے پہنچاتے ہیں، ہے نا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا کام یہی بتایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے تم کو زمین پہ بھیج دیا، اب اپنے نبیوں کے ذریعے سے تم کو کیا دے گا؟ ہدایت دے گا. جو اس ہدایت کی اتباع کریں گے ان کے لیے کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا، اپنے خاص بندوں کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجتا ہے، ان کے ذریعے سے اپنی ہدایت اللہ تعالیٰ بندوں تک پہنچاتا ہے. یہ اگر یہ رسولوں کی ہدایت نہ ہو تو ہم اندھیرے میں ہے نا. قرآن مجید نے کفر کو اندھیرا کہا ہے. آدمی اندھیرے میں، کچھ بھی اس کو نہیں پتا، حلال حرام جائز ناجائز کچھ نہیں پتا. اور ہدایت روشنی ہے. ہاں، ہدایت پر ہمیں الحمد آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، پر یہ جو ہم جانتے ہیں نا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حقوق کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم تو ترکتکم علی المحجۃ البیضاء. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم کو بہت روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن سے زیادہ اجالے والی ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ سب سے اکیلے بات کر کے نہیں بتاتا حلال حرام کیا ہے. اللہ اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، ان کو رسول بناتا ہے، ان کے ذریعے سے بندوں تک اپنی ہدایت پہنچاتا ہے. پر بھائی ایسے تو کوئی بھی انسان کھڑے ہو کے بول دے گا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر کے آیا ہوں تمہارے پاس، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. تو کیا ایسے ہی کسی کو بھی نبی مان لیا جائے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنی ہدایت نازل کرتا ہے، اپنی وحی نازل کرتا ہے، تو اس کو خاص نشانیاں دی جاتی ہے جس سے پہچانا جا سکے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول یا نبی ہے نا. بھائی جیسے جب ریزرو بینک آپ کے سامنے نوٹ جاری کرتی ہے تو نوٹ کی کچھ خاص علامتیں ہوتی ہیں جس سے آپ پہچانتے کہ یہ اصلی نوٹ ہے نا. ورنہ تو کوئی بھی اپنی پرنٹنگ پریس سے نوٹ چھاپ کر کے بول دے گا یہ 1000 کا نوٹ ہے، یہ 500 کا نوٹ ہے. تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ نوٹ پہ کچھ
خاص علامتیں ڈال دیتی ہیں جن سے آپ نوٹ کو پہچانتے ہیں کہ یہ اصلی نوٹ ہے. ایسے ہی اللہ جب کسی رسول کو بنا کر کے دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کو کچھ اسپیشل نشانیاں دیتا ہے. یہ نشانیاں ان سے یہ پہچانے جاتے ہیں کہ بھائی یہ کامن آدمی نہیں ہے. وہ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو بس ایک خالق ہی بندے کے ہاتھ پر ظاہر کر سکتا ہے, تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کائنات کے رب کی طرف سے بھیجا گیا, اپوائنٹ کیا گیا رسول ہے. ان نشانیوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں, ان نشانیوں کو ہم کہتے ہیں معجزہ. ہاں, معجزہ. معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاجز کر دینے والی چیز. ہاں, عاجز کا مطلب ہوتا ہے ہرا دینا. عاجز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہرا دینا. تو ہر نبی کو ایسی نشانی دی جاتی ہے کہ انسانیت ہار جائے پر اس کا جواب نہیں لا پائے, ہے نا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ, قرآن مجید میں معجزہ کا لفظ نہیں آیا ہے, قرآن میں آیت آیا ہے, برہان آیا ہے, اس طرح کے الفاظ آئے ہیں, لیکن عام طور پہ ہم جب شریعت کی اصطلاح میں ان آیات کو, ان نشانیوں کو جو نبیوں کو ان کی نبوت کی ثبوت کے لیے بطور دلیل دیا جاتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. ایسی خارق عادت. خارق عادت کا مطلب ہوتا ہے پریکٹیکلی وہ چیز ممکن نہیں ہے. ہاں, عادت کے خلاف ہے, ان یوجول ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. جو نیچر کے لا ہیں ان لا کے خلاف ہے وہ چیز. ہاں, خارق عادت ہوتی ہے, نبی اس کے ذریعے سے دعویٰ پیش کرتا ہے اور کوئی اس کا جواب نہیں دے پاتا. ایسی چیزوں کو معجزہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو اپنے معجزات کے ساتھ بھیجا. ان معجزات کے ساتھ ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ معجزات ہر نبی کو خاص طور پہ ایسی صورت میں دیے جاتے ہیں کہ ان کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ اس معجزے کو دیکھ کر کے آسانی سے پہچان سکیں. ہر نبی کے زمانے میں جو رائج علوم ہوتے ہیں, ان کے زمانے کی جو سائنسز ہوتی ہیں, ان کو ایسا معجزہ دیا جاتا ہے جو ان کے زمانے میں رائج علوم کے مشابہ ہوں. اس لیے جو ان علوم کے ماہر ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے نبی کی نبوت کو پہچان لیتے ہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت رواج تھا, جادوگروں کو بہت عزت اور احترام حاصل تھا, اور جادوگری ایک بڑا فن سمجھی جاتی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانی دی گئی جادو تو نہیں تھی پر جادو کے مشابہ تھی, جادو سے ملتی جلتی تھی. کیا نشانی دی گئی تھی؟ لاٹھی پھینک رہے ہیں اژدہا بن جا رہی ہے, ہاتھ بغل سے نکال رہے ہیں چمکنے لگ رہا ہے نا. یہ جادو نہیں تھا پر یہ کیا تھا؟ جادو کے مشابہ تھا. اس لیے فرعون نے جب اپنے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا تو کیا کہا؟ یہ تو ساحر ہے, جادوگر ہے, اور میں اپنے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کر کے اس کو ہرا دوں گا. لوگوں کو جمع کیا گیا, جشن کا موقع تھا, دنیا بھر سے جادوگروں کو بلایا گیا, جادوگروں نے مقابلہ کیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا سب سے پہلے کون ایمان لے کے آیا؟ جادوگر ہی ایمان لے کر کے آئے, کیونکہ وہ اس فن کے ماہر تھے اور ان کو یہ بات پتا تھی کہ موسیٰ جو دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے. ہاں, جادوگروں کو سب سے پہلے سمجھ میں آیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کاہنوں کا رواج تھا, جوتشی جو مستقبل کی خبریں بتاتے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر رویا کا علم دیا گیا, خوابوں کی تعبیر بتانے کا, اور ان کی بتائی ہوئی تعبیریں سچ ثابت ہوئیں, ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو رومن تھے ان کے اطباء, طب, علم طب کا زور تھا بہت شدید, بڑے بڑے اطباء اس دور کے قریب میں پیدا ہوئے. ہاں, میڈیکل سائنس. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا گیا جو میڈیکل سائنس کے مشابہ تھا. کیا معجزہ تھا وہ؟ حضرت عیسیٰ کو کیا معجزہ دیا گیا؟ اندھوں کو بینا کر دے رہے ہیں, کوڑھ کا مرض درست کر دے رہے ہیں, حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کر دے رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ ایک چیلنج تھا اس دور کے اطباء کے لیے. تو میڈیکل سائنس کتنی بھی ماہر ہو جائے اب تک بھی اس صلاحیت پہ نہیں پہنچی کہ کسی اندھے کو, پیدائشی اندھے کو بینا کر دے. تو ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا جو معجزہ اس کے دور میں رائج علوم کے مشابہ تھا. سب سے آخر میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے بھیجا, عرب کے درمیان نبی بنا کر کے بھیجا. اللہ کے نبی کے زمانے میں سب سے قیمتی چیز اور سب سے زیادہ رائج چیز کیا تھی عربوں میں؟ کلام, زبان.
ایلیکوینس، بھائی بہت پڑھے لکھے تو وہ نہیں تھے پر زبان کے بہت ماہر تھے، ہاں کلام کے ماہر تھے، بات کرنے میں نہیں، عرب کے لوگ سمجھتے تھے بولنے والا وہی ہے جو عربی بول رہے، باقی لوگوں کو تو وہ گونگا سمجھتے تھے نا، اجمی مطلب گونگا، ہاں عربی مطلب ظاہر کرنا، ان کو لگتا تھا عربی ہے جس میں آدمی اپنی صلاحیتیں ظاہر کر سکتا ہے، اجمی گونگا اس کو بولنے ہی نہیں آتا۔ بھائی بڑے بڑے جو ادیب تھے ان کی چھوڑیے، جو چھوٹی چھوٹی لونڈیاں ہوتی تھیں، عام سے انسان اتنی فصاحت کے ساتھ اپنی بات رکھنے کے صلاحیت رکھتے تھے کہ بعض مرتبہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عام لوگ، کوئی شاعر نہیں، بڑے ادیب جو تھے ان کا تو معاملہ بہت دور کی بات، عام لوگ بھی زبان میں فصاحت، بلاغت، ایلیکوینس، لفظوں کا انتخاب، کلام کی ترتیب، تقدیم تاخیر اتنے زبردست انداز میں کرتے تھے۔ یعنی ایک حدیث آتی ہے، ایک عام سی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی ھذا، یہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے۔ عام عورت ہے، کوئی مشہور شاعرہ ادیبہ نہیں، عام سی عورت ہے کوئی کسی قبیلے کی، کہتی ان ابنی ھذا، اللہ کے نبی یہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، ان بطنی لہو وعاء، میرا پیٹ اس کا برتن ہے، وصدی لہو سقا، اور میری چھاتیاں اس کا مشکیزہ ہے، وہجری لہو ہیوا، اور میری جو گود ہے یہ اس کی پناہ گاہ ہے۔ کیا پیارے الفاظ ہیں! ہمارے یہاں کوئی عام سی عورت چھوڑیے، کوئی عالمہ بھی اتنی پیاری تعبیر اپنے بچے سے اپنے تعلق کی کر سکتی ہے؟ ہاں ہم تو وہ کلام کی فصاحت بلاغت ایسی درجے پہ پہنچ گئے، ہماری زبان اتنی بگڑ گئی ہے کہ فصاحت بلاغت کا معنی بھی ہم نہیں جانتے۔ یہ عام سی عورت ہے کوئی، ہاں کوئی اس کا نام بھی ذکر نہیں آیا، پر تعبیر دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔ میرا پیٹ اس کا برتن ہے، میرا سینہ اس کا مشکیزہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں، اور میری گود اس کی پناہ گاہ ہے، اور اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ یہ بچہ مجھ سے چھین لے۔ آپ سوچئے اپنا مقدمہ کتنے پیارے انداز میں اللہ کے نبی کو رکھا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، انتی احق بہا ما لم تنکحی، جب تک تم نکاح نہ کر لو اس بچے پر تمہارا حق زیادہ ہے۔ عام سی عورت ہے۔ اور جو ادیب تھے بھائی، جو شعراء تھے، ان کی تو آپ عظمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے یہاں تو بہت چھڑبھئیے قسم کے شاعر ہوتے، فالتو قسم کی شاعری کرتے، ہاں عربوں کے ہاں شاعروں کو وہ اہمیت دی جاتی تھی اور اتنی عزت دی جاتی تھی جیسے قوم کے لوگ اپنے نبیوں کی عزت کرتے، اندازہ ہی لگا سکتے آپ۔ ہاں آشا اپنے دور کا بہت بڑا شاعر تھا، آپ مطلب اندازہ، کسی عرب زبان کے معاملے میں اتنے حساس تھے نا، کسی قبیلے میں اگر شاعر پیدا ہو جاتا تھا نا، قوم کے لوگ جشن مناتے تھے، کیونکہ شاعر اللہ کے نبی کا جو دور تھا اس میں عربوں کا سب سے پاورفل میڈیا تھا شاعری۔ شاعری جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی تھی، شعراء کی بہت تعظیم تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، شاعروں میں مقابلہ ہوتا تھا اور جو سب سے اعلیٰ ترین شاعری کرتا تھا اس کی شاعری کو لکھ کر کے باقاعدہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا جاتا تھا۔ شعراء کا مقام کیا رہا ہوگا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ ہمارے مدارس میں باقاعدہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جو قصیدہ باقاعدہ کعبہ کی دیوار پہ لکھ کے لٹکائے گئے۔ تو بڑی شاعروں کا بڑا مقام تھا، بڑی عظمت تھی، اور اس وجہ سے شاعری کے فن میں مقابلہ آرائی بہت ہوتی تھی، اور کوئی جو بڑا شاعر ہوتا تھا وہ کچھ بول دے، مطلب اس کی ایک ایک شعر پر جان دینے کے لیے لوگ تیار ہوتے تھے۔ ہاں کتنی شاعری، عربوں میں ایک لڑائی ہوئی جس کو حرب بسوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بسوس 40 سال تک کی لڑائی چلی۔ اس لڑائی کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ وہ ایک خاتون تھیں، بسوس ان کا نام تھا، وہ کسی قبیلے میں گئیں اپنے مہمان سے ملنے کے لیے، اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے، بسوس اس عورت کا نام تھا، اور اپنی اونٹنی جو ہے نا وہ اپنے میزبان کے دروازے پہ باندھ دی۔ اب کسی طرح سے یہ ہوا کہ وہ اونٹنی نے رسی چھڑوا لی اور ایک کھیت میں چلی گئی چرنے کے لیے۔ جب کھیت میں چرنے گئی تو جو کھیت کا مالک تھا وہ اس قبیلے کا سردار تھا، اس کا نام تھا کلیب۔ ہاں اور کلیب جو ہے بہت غیرت مند آدمی تھا۔ غیرت مند مطلب اپنی چیز میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کی غیرت کی وجہ سے عربوں میں ایک محاورہ تھا، فلان اغیر من کلیب، فلاں آدمی کلیب سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اس کی غیرت مثالی تھی، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر وہ آگ جلاتا تھا تو یہ نہیں پسند کرتا تھا کہ اس آگ میں میرے علاوہ بھی کوئی ہاتھ سیکے۔
تو کلیب نے دیکھا کھیت میرا اور کسی کی اونٹنی جو ہے وہ گھاس چر رہی ہے، میری کھیت میں آ کے چر رہی ہے، تو اس نے تیر سے نشانہ لگایا اور تھن پہ اونٹنی کے مارا، اور وہ تیر سیدھا جا کر کے تھن پہ لگا اور اونٹنی گر کے مر گئی۔ جب بسوس باہر آئی تو بسوس نے دیکھا اونٹنی غائب ہے، یہاں وہاں نظر دوڑائی تو دیکھا کہ اونٹنی پڑی ہوئی ہے اور اس کے تھن سے خون بہ رہا ہے اور دودھ بہ رہا ہے۔ بڑی اس کو غم ہوا اور اس نے اپنی اونٹنی کی موت پہ مرثیہ لکھا۔ مرثیہ سمجھتے ہیں؟ کسی کی موت پہ جو شعر لکھے جاتے ہیں نا، نظم لکھی جاتی ہے، اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ تو بسوس نے اپنی اونٹنی کی موت پہ مرثیہ لکھا۔ اس مرثیے کو جب اس نے اپنے قبیلے میں جا کے پڑھا، قبیلے کے نوجوانوں کا خون کھول اٹھا۔ کسی انسان کی موت نہیں ہوئی تھی، اونٹنی مری تھی، اونٹنی کی موت پہ مرثیہ لکھا تھا، پر وہ مرثیہ اتنا اثر انگیز تھا نا کہ نوجوانوں کا خون کھول اٹھا۔ ایک نوجوان اٹھا، کہا کہ ہم اس اونٹنی کے بدلے میں اس قوم کے سب سے بڑے اونٹ کو ماریں گے، اور جا کر کے اس نے کلیب کو قتل کر دیا۔ کلیب کو قتل کیا جو سردار تھا۔ دونوں لوگوں کے درمیان، دونوں قبیلوں کے درمیان آپس میں جنگ چھڑ گئی۔ 40 سال تک یہ جنگ چلتی رہی۔ عرب کی تاریخ کی بہت بدترین، یعنی دونوں طرف سے ہزاروں لوگ مارے گئے، اور یہ ہزاروں لوگوں کے قتل کے پیچھے کیا تھا؟ بسوس کا مرثیہ۔ اس مرثیے کو تاریخ میں ابیات الفنا کہا گیا، فنا کرنے والے اشعار۔ ان اشعار کی وجہ سے دونوں طرف ہزاروں لوگ مارے گئے۔ شاعری کا یہ مقام تھا۔ ہاں، عائشہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا بنو الانف۔ انف مطلب ناک، تو ناک والا قبیلہ۔ تو قبیلے کے لوگوں کو بہت شرمندگی ہوتی تھی اپنا تعارف کراتے، بھئی کون سا قبیلہ؟ یہ ناک والا قبیلہ۔ تو سارے قبیلے کے لوگوں نے جمع ہو کے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ عائشہ جو سب سے بڑا شاعر ہے اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بھائی آپ ہمارے بارے میں آپ کوئی شعر کہہ دیجئے، آپ ہماری تعریف میں کوئی شعر کہہ دیں گے۔ پیسہ دیا اس کو خوب، کہا آپ ہماری تعریف میں کوئی شعر کہہ دیں گے تو لوگوں میں ہمارا نام ہو جائے گا اور یہ جو شرمندگی ہوتی ہے یہ دور ہو جائے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے، کہتا ہوں تمہارے بارے میں شاعری، تم جاؤ، شاعری پہنچ جائے گی تم تک۔ تو اس نے ایک قصیدہ لکھا بنو الانف کے تعریف میں۔ اس میں اس نے لکھا کہ وَهُمْ أُنُفُ الْعَرْبِ وَغَيْرُهُمْ أَذْنَابُ، کہ یہ بنو الانف تو عربوں کی ناک ہے اور ان کے علاوہ جو بھی ہیں سب پوچھ ہیں۔ ایک شاعری کی اس نے، قبیلے کا نام روشن ہو گیا کہ بھائی بنو الانف وہ قبیلہ جس کے بارے میں عائشہ نے یہ شعر کہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عربوں کے ہاں شاعری کی کتنی اہمیت تھی۔ ہاں، باقاعدہ حج کے سیزن میں مقابلے ہوتے تھے، شعراء کے مقابلے ہوتے تھے، آپس میں بحثیں ہوتی تھی، مطلب ایک مقابلہ چلتا تھا کہ عربوں کا سب سے بڑا شاعر کون ہے۔ جو بڑے بڑے میلے لگتے تھے، بازار ہوتے تھے، خاص طور پہ 3 بڑے میلے جو ہیں وہ حج کے سیزن میں لگتے تھے، ان میلوں میں شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، شاعری پیش کی جاتی تھی، اس پہ رد ہوتا تھا۔ ایک ایسے ہی جو ہے وہ میلے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عکاظ کا ایک میلہ تھا، بازار عکاظ کا، تو وہاں پہ شعراء بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت حسان بن ثابت نے اپنی شاعری پیش کی، بڑی اعلیٰ شاعری، پہلی نظر میں آپ مطلب اش کرتے رہ جائیں۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا۔ عام طور پہ یہ جو اشعار پڑھے جاتے تھے اس میں اپنے قبیلے کی تعریف ہوتی تھی، وہ ٹرائبل معاشرہ تھا نا، تو ٹرائبل سوسائٹی میں ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میرے قبیلے کو میں بڑا ثابت کروں۔ تو اس نے کہا لَنَا الْجَفْلَاتُ الْغُرْ يَلْمَعْنَا بِالدُّحَى وَأَسْيَافُنَا يَقْطُرْنَا مِن نَجْدَةِ دَمًا۔ حسان بن ثابت نے شعر پڑھا اپنے قبیلے کی تعریف میں، کہا ہمارے پاس جفنات کہتے ہیں پتیلوں کو، بڑی بڑی ڈیگیں، تو ہمارے پاس ڈیگیں ہیں، یلمعنا الغر جو چمکنے والی ہیں، یلمعنا بالدحا جو چمکتی ہیں دوپہر کے وقت، ہاں، اور ہمارے پاس تلواریں ہیں، وہ تلواریں اب تک خون کی وجہ سے، قتل کی وجہ سے اس سے خون ٹپکتا رہتا ہے۔ بڑی شاندار شاعری، یعنی 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان کی عظمت کی، ایک سخاوت اور دوسری بہادری۔ ایک مصرے میں اپنی سخاوت بتائی، بھائی زیادہ برتن کس کے گھر میں ہوتے ہیں؟ جس کے گھر مہمان زیادہ آتے ہیں نا، تو ہمارے پاس بڑے بڑے برتن ہیں، یعنی ہمارے یہاں مہمان زیادہ آتے ہیں، بہت میزبان قوم ہے، اور ہمارے پاس تلواریں جن سے مسلسل خون ٹپکتا رہتا ہے، اتنا قتل ہم لوگوں کو کرتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ شعر پڑھا
تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت خنسا اللہ کے نبی کی صحابیہ ہیں اور بہت مشہور شاعرہ ہیں، وہ وہاں موجود تھیں، تو انہوں نے کہا یہ شعر بہت کمزور ہے، ہاں یہ شعر بہت کمزور ہے. کیوں؟ کہا کہ تم نے کہا لن الجفنات، ہمارے پاس دیگیں ہیں. تو جفنات جو ہے وہ عربی میں، اصل میں عربی کی خاصیت یہ ہے نا کہ عربی میں ایک ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے واحد اور جمع، ہے نا. عربی میں واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے اور جمع، یعنی ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ، تین کو جمع. اور جمع بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت. بہت سارے اعداد الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ 1 سے لے کے 9 تک کے لیے جمع قلت کا لفظ آتا ہے اور 9 سے زائد کے لیے کثرت کا لفظ آتا ہے. تو انہوں نے کہا تم نے جفنات کہا، جفنات تو جمع قلت ہے، اس کا مطلب تمہارے پاس یہ بس 9 تک کے ہی برتن ہے. اگر تم جفان کہتے تو اس میں بڑی بات ہوتی. اور تم نے یلمعنا بالضحیٰ کہا کہ یلمعنا میں معنی ہوتا ہے کہ کسی ریفلیکشن کی وجہ سے چمکنا. تو اگر یہ دن میں سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں تو کون سی بہت بڑی بات ہے. تم یبرقنا کہتے کہ یہ رات میں یہ خود اپنے آپ ان کے اندر چمک پائی جاتی ہے تو پھر کوئی بات ہوتی. اور تم نے اسیافنا کہا تو اسیاف جو ہے وہ بھی جمع قلت ہے، 1 سے لے کے 9 تک کی تلواریں. تو کہا یہ تو بہت بڑی بات نہیں. تم سیوف کہتے تو تمہاری شاعری میں تھوڑی جان آ جاتی. اور تم نے یقترنا کہا کہ قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے، تو قطرہ قطرہ ٹپکنا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں. اگر یجرینا کہہ دے کہ جاری رہتا خون تو بہت بڑی بات ہوتی. یعنی آپ سوچئے ایک شعر جو اولے والا میں بہت شاندار لگتا تھا اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جاتے ہیں اور معجزے کے طور پہ کلام پیش کرتے ہیں. پورے عرب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اس کلام جیسا کوئی ایک کلام لا کر کے دکھاؤ. اس پورے سیناریو کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں جب ایک شعر پڑھنا والے کی ایسے دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلام پیش کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ پہلے والا میں قرآن مجید چیلنج کرتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہ سارے انسان اور جنات اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور قرآن جیسا ایک کلام لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں. صرف انسانوں کو نہیں، جنوں کو بھی چیلنج کیا گیا، کیونکہ عربوں کے ہاں ایک خیال یہ تھا کہ شاعری جنوں کی وہی ہوتی ہے، جن لوگ دماغ میں ڈال کے جاتے ہیں. تو کہا تم اکیلے نہیں، اپنی جنوں کو بھی ساتھ بلا لو، قرآن جیسا ایک کلام پیش کر کے دکھاؤ. نہیں دکھا سکے. چیلنج میں تخفیف کی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلی مفتریات. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، ان سے کہو قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر کے دکھا دو. نہیں بنا سکے. چیلنج بڑھتا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے. آخری چیلنج ہوا. اللہ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. ہاں ایک سورت قرآن کے کچھ جیسی. سیم نہیں لا پا رہے، من جو ہے وہ تمییز کے لیے لیا گیا کہ ٹھیک ہے قرآن جیسی نہیں تو قرآن سے قریب تر ہی ایک سورت لا کر کے دکھا دو. ہاں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ تم نہیں کر سکو، صرف یہ نہیں چیلنج نہیں کیا، پریڈکشن بھی کر دیا، وَلَن تَفْعَلُوا، یہ تم کبھی نہیں کر سکو گے. قرآن نے صرف چیلنج نہیں کیا کہ لا کے دکھاؤ، قرآن نے پیشین گوئی فرما دی، پریڈکشن کر دیا قیامت آ جائے گی قرآن جیسی ایک سورت. یعنی آپ سوچئے چھوٹی سے چھوٹی سورت تو 3 آیت پہ مشتمل ہے. عربوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، ہے نا. عربوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. اللہ کے نبی سے لڑائی کی، قتل کیا، جنگیں کی، رشتہ دار آپس میں بھیڑ گئے، خود بھی مارے گئے، مکہ فتح ہو گیا، کتنے لوگ ان کے مارے گئے، مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ بھاگ گئے، پورا عرب اسلام کے زیر نگیں آ گیا. پر کسی نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا کہ وہ قرآن جیسی کوئی ایک سورت بھی لا سکتا ہے. عربوں نے کبھی بھی قرآن کی تاثیر کا انکار نہیں کیا کہ قرآن اثر انداز نہیں ہوتا ہے نا. تاثیر سب نے تسلیم کی کہ کس قرآن میں تاثیر، اس تاثیر کی تعویل کر دی، کہا یہ جادو ہے. اثر مانا کہ اثر ہوتا ہے، پر اس اثر کی تعویل کر دی کہ یہ تو جادو ہے.
یہ تو کہانت ہے، یہ تو شاعری ہے، پر اس اثر کا انکار نہیں کر پائے. بڑے بڑے لوگ انکار نہیں کر پائے. ہاں، بڑے بڑے دشمن انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کے سامنے قرآن کا جواب وہ نہیں دے سکتے. عتبہ ابن ربیعہ بہت بڑا انسان، یعنی بڑے جو ڈپلومیٹ میں لوگوں میں سے عتبہ ابن ربیعہ، بڑا اس کا مقام. ایک مرتبہ ابو جہل اس کے پاس گیا اور ابو جہل نے جا کر کے عتبہ ابن ربیعہ سے کہا کہ بھائی یہ جو محمد نیا دین لے کر کے آیا ہے اس سے ہم کو بہت پریشانی ہو رہی ہے. ہاں، تم ذرا جاؤ. اچھا، عتبہ ابن ربیعہ ان لوگوں میں سے تھا نا کہ جب قبیلے کے لوگ آپس میں لڑ جاتے تھے تو اس کو ثالثی کے لیے بھیجا جاتا تھا. بہت ذہین، زبان کا بہت ماہر، بہت بڑا سیاست دان آدمی. تو لوگوں نے عتبہ ابن ربیعہ سے جا کر کے کہا کہ جاؤ جا کر کے ذرا محمد کو سمجھاؤ اور اس کو ہراؤ. عتبہ ابن ربیعہ ڈیبیٹر تھا بہت بڑا. تو ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے چڑھایا، قریش کے لوگوں نے، کہ جاؤ اور اس پہ قابو کرو محمد پہ. ندوہ لگتا تھا ان لوگوں کا بڑا. سارے لوگ بیٹھ گئے، کعبہ کے الگ الگ جگہوں پر ہر قبیلے کا بیٹھک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آ کر کے نماز پڑھتے تھے یا تلاوت کرتے تھے. تو اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں نے عتبہ ابن ربیعہ کو بھیجا کہ جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جادو چلاؤ اور شکست دو ان کو ڈیبیٹ میں. اور لوگوں نے سوچا عتبہ ابن ربیعہ اتنا ماہر لسان، اتنا ذہین ترین آدمی، ان کو لگا ابھی تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرے گا. ہاں، اور استہزاء کرنے کے لیے سب دور سے دیکھنے لگے. عتبہ ابن ربیعہ گیا، جا کر کے اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ محمد تم بہتر ہو یا قصی ابن کلاب بہتر تھا؟ تم بہتر ہو یا عبد المطلب بہتر تھے، ہاشم بہتر تھے؟ ہاں، عبداللہ سے اچھے ہو تم؟ مذاق اڑا اللہ کے رسول کا. ہاں، ایگو ہٹ کرنا. کیا ہو تم؟ تمہارے باپ دادا اتنے بڑے بڑے لوگ، ان کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم ہمارے دین کو غلط کہتے ہو، ہمارے باپ دادوں کو گمراہ قرار دیتے ہو، اپنے باپ دادا کو بھی گمراہ قرار دیتے ہو. چاہیے کیا تم کو بھائی؟ اگر تم کو نکاح کرنا ہے، عورتیں پسند ہیں، تو قریش کی 10 عورتوں کو چن لو، اچھی سے اچھی، تمہارا نکاح کرا دیا جائے گا. اللہ کے نبی کی انٹینشن پہ حملہ. انڈائریکٹلی کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو دین پھیلا رہے ہو اس کے پیچھے دنیا حاصل کرنا تمہارا مقصد ہے. اگر تم کو سیادت چاہیے تو جب تک زندہ رہو ہماری سرداری کرو. اگر تم کو لگتا ہے کہ تم کو کوئی جن ون پکڑ لیا ہے تو بولو تو تمہارا علاج کرا دیا جائے. نیگوشیٹ کر رہا ہے. لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، اللہ کے نبی ڈیبیٹ میں اس سے ہار جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے ہیں. جب وہ ساری باتیں کر چکا تو اللہ کے نبی پوچھا قد فرغت یا ابو الولید، اے ابو الولید کیا آپ اپنی بات سے فارغ ہو گئے، کر چکے اپنی بات؟ عتبہ ابن ربیعہ نے کہا ہاں میں تو اپنی بات کر چکا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، قرآن پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. عتبہ کے چہرے کا رنگ بگڑنے لگا. اس قرآن کی تاثیر ایسی کہ وہ چپ ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا ہے. وہ قریش کے لوگ جو مذاق اڑانے کے لیے دور سے دیکھ رہے تھے وہ دیکھ رہے ہیں عتبہ کی تو حالت خراب ہے، اس سے تو کوئی جواب ہی نہیں بن پڑ رہا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانے، اپنا منہ پھیرتے رہے تو ان کو ڈراؤ اس عذاب سے جو عذاب عاد و سمود پر آیا تھا. عتبہ کود پڑا اللہ کے نبی پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بند کر دیا. بھائی وہ تاریخ دان تھا، اس کو پتا تھا عاد و سمود پر کیسا عذاب آیا ہے. گھبرا گیا، ڈر گیا، ڈر کے مارے گھر سے اپنے گھر پہ چلا گیا. یہ قریش کے لوگ جو مذاق اڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جن کی بھی حالت خراب. ابو جہل دوڑتا ہوا گیا عتبہ ابن ربیعہ کے پاس اور اس نے کہا کہ یہ بتاؤ اصبوت الی محمد ام اعجبک طعامہ، کیا تم بے دین ہو گئے ہو محمد کی طرح یا اس کا کھانا پسند آ گیا؟ تم کو بھیجے تھے ان کو ہرانے کے لیے، تم نے یہ حالت کر دی کہ لوگ تم کو دیکھ کر کے سمجھ رہے کہ محمد حق پر ہے. تو اس نے یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ قریش میں کوئی مال والا نہیں ہے، کسی کے مال سے مجھے کیا لالچ ہوگی، ہاں، اور نہ مجھ سے زیادہ کوئی عربی زبان کو سمجھنے والا ہے. لیکن محمد نے جو چیز پڑھی عجیبی تھی. واللہ ما ہوا بشعر ولا کہانۃ
ولا سحرین، جو بات محمد نے کہی وہ شاعری بھی نہیں تھی، وہ کہانت بھی نہیں تھی، وہ جادوگری بھی نہیں تھی، پر اس نے جو کہا تو مجھ کو ہمت نہیں ہو سکی، میں نے اس کا منہ بند کر کے اور اس کو رشتہ داری کا حوالہ دیا کہ یہ آیت مت پڑھو، ایسی بات مت کہو۔ کتنے واقعات ایسے ملیں گے آپ کو۔ ہاں، حضرت طفیل بن عمرو الدوسی قبیلے دوس کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ ہاں، مکہ آئے تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک آدمی ہے محمد، اس کا کلام مت سننا، اگر سن لیا تو اس کے کلام میں جادو ہے، وہ جادو تم پر اثر کر جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے کان میں روئی ٹھوس لی کہیں سے محمد کی آواز مجھے نہ آئے۔ ہاں، اس کے بعد میں گیا تو مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے تھے حرم میں، تو میں نے سوچا یار طفیل تم سردار ہو، زبان کے ماہر ہو، شاعری کو جانتے ہو، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ سن لو کیا پڑھ رہے ہیں، اگر اچھی لگی تو قبول کر لینا، اچھی نہیں لگی تو رد کر دینا۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا۔ ہاں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا کلام سنا اور اس کے بعد کہا فَوَاللَّهِ فَسَمِعْتُ قَوْلًا حَسَنًا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک قول سنا، کہا واللہ ما سمعت قولا قط احسن منها، میں نے کبھی کوئی زبان میں کوئی بات اس سے بہتر نہیں سنی، ولا امرا اعدل منه، نہ کوئی حکم اس سے زیادہ عدل پر مبنی سنا۔ فاسلمت وشهدت شہادت الحق، میں نے اسلام قبول کیا اور حق کی گواہی دے دی۔ ایک نہیں بے شمار سے واقعات۔ ولید بن مغیرہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ولید بن مغیرہ حضرت خالد ابن ولید کیا باپ، ہاں، ولید ابن مغیرہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن پڑھ کر کے سنایا۔ اس کا بھی وہی معاملہ ہوا، رکت طاری ہو گئی اس کے اوپر۔ ہاں، کوئی بات نہیں کر سکا، اپنے گھر چلا گیا، تو پیچھے سے ابو جہل آیا اور ابو جہل نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ قرآن سن کر کے جو تمہاری حالت ہوئی تھی اس کو دیکھ کر کے تمہاری قوم والے کنفیوژن میں پیدا ہو گئے، تو کوئی ایسی بات بولو، یہ جو تم قرآن سن کر کے میزمرائز ہو گئے یہ کیوں ہو گئے؟ کوئی ایسی بات بولو ورنہ لوگ محمد کا دین قبول کر لیں گے۔ تو عتبہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں کیا بولوں؟ ہاں، کہا فواللہ ما منکم رجل اعلم بالاشعار منی، تم میں کا کوئی آدمی مجھ سے زیادہ، اس کو ریحانۃ العرب کہا جاتا تھا ولید بن مغیرہ کو، کہا تم میں کا کوئی آدمی اشعار مجھ سے زیادہ نہیں جانتا ہے، ولا اعلم برجزہ ولا بقصیدۃ ولا باشعار الجن، جتنی بھی شاعری کی قسمیں ہیں مجھ سے زیادہ شاعری کی قسمیں کوئی نہیں جانتا۔ واللہ ما یشبہ ھذا الذی یقول شیئا من ھذا، یہ نبی جو پڑھ کے سنا رہے محمد یہ شاعری نہیں ہے، یہ رجز نہیں، قصیدہ نہیں ہے، یہ جن کے اشعار نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ إِنَّ لَقَوْلُهُ الَّذِي يَقُولُهُ حَلَاوَةٌ، یہ جو بات کہہ رہا ہے اس میں مٹھاس ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ، اور اس میں ایک عمدگی ہے، اور اس کا اوپر کا حصہ ثمر آور ہے اور اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، یہ ایسا کلام ہے یہ غالب ہوگا، کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، تو کیا بول دوں اس کے بارے میں؟ میں بولوں گا شاعری کوئی مانے گا نہیں، میں بولوں گا کہانت ہے کوئی مانے گا ہی نہیں، تو کیا بول دوں اس کے بارے میں؟ میں ابو جہل نے کہا لیکن تم کو تو کچھ کہنا پڑے گا، اگر تم نہیں بولو گے تو لوگوں کو یہ لگے گا کہ ولید بن مغیرہ پہ بھی قرآن کا اثر ہو گیا۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں سوچ کر کے بتاتا ہوں کہ میں کیا تعویل کروں، یہ جو میں میزمرائز ہو گیا قرآن سن کے، اب کچھ تو مجھے بولنا پڑے گا، اللہ کا کلام ہے یہ تو نہیں بول سکتا ہوں۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا بولوں، ادھر وہ گھر میں فکر کر رہا ہے کہ میں قرآن کے بارے میں کیا کہوں، ادھر اللہ تعالیٰ عین گھر کے اندر جو اس کی حالت تھی اس کا نقشہ قرآن میں کھینچ رہے۔ ہاں، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ونزید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ بڑی پیاری آیت، اور جیسے بالکل اس کے گھر کا منظر تھا نا وہ منظر کھینچ کے رکھ دیا کہ اللہ نے بڑے منفرد انداز میں اس کو پیدا کیا، اس کو حاضر رہنے والے بچے دیے، اس پر یہ نعمت ادا کی، اور اس کے بعد یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سرکشی میں مبتلا ہے۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یوثر۔ بہت غور کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، دماغ لڑا رہا ہے، اعراض برت رہا ہے،
الجھن میں ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولوں. آخر کار تھک ہار کے بولتا ہے یہ تو جادو ہے جس نے اثر کر دیا تھا, اور کوئی تعویل نہیں تھی. دیکھیے بار بار وہی بات, اثر کا انکار نہیں کیا, اس اثر کو کہتے ہیں تو جادو. ہاں کتنی, ارے یہ تو بڑے بڑے لوگ, بچے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی روایت ہے, جب وہ قرآن پڑھنے کے لیے اپنے صحن میں آتے تو قریش کے بچے اور عورتیں فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ النِّسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَيَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. قریش کے بچے بھیڑ لگا لیتے, ان کی عورتیں بھیڑ لگاتی, قرآن کی ایسی تاثیر تھی. ہاں افسوس کی بات ہے کہ وہ تاثیر جو قریش کے لوگ محسوس کرتے تھے آج ہم محسوس نہیں کرتے, کیونکہ ہم قرآن کی زبان سے ہی واقف نہیں ہیں. ہاں قرآن کا اصلی معجزہ, قرآن کے اعجاز کے بہت سارے پہلو ہیں, قرآن کا سب سے بڑا معجزہ اس کی زبان ہے. وہ زبان جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا. کوشش کی لوگوں نے, ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کی. ابن المقفع عربی کا بہت بڑا ادیب ہے, اس کی بہت مشہور کتاب ہے کلیلہ دمنہ, جو پنچ تنتر ہے نا, اس کو فارسی میں ترجمہ کیا کہ فارسی سے اس نے عربی میں ترجمہ کیا. بڑی شاندار کتاب, عربی ادب کی بڑی پیاری کتاب اور بہت ہی دلچسپ کتاب. بہت بڑا ادیب ہے ابن المقفع اپنے دور کا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ امام ماوردی نے النکت والعیون میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اس کو ایک مرتبہ جو اس زمانے کے زندیق تھے انہوں نے پیسہ جمع کر کے دیا, ملحدین نے, اور کہا تم بہت قابل ادیب ہو, پیسہ لو اور پیسہ لے کر کے قرآن جیسی کوئی صورت بناؤ. اس نے پیسہ لیا اور کہا ٹھیک ہے میں بناتا ہوں, اور خوب سارا کاغذ گھر میں لے کر کے, جو بھی لکھنے کا سامان ہوتا تھا گھر میں لے کر کے بیٹھ گیا لکھنے کے لیے. وہ ایک صورت لکھتا, پھر قرآن کی ایک صورت سامنے رکھا تھا اس سے میچ کرتا, میچ کرنے کے بعد اس کو لگتا کہ نہیں قرآن جیسی صورت نہیں ہوئی, پھاڑ کے پھینک دیتا. 1 2 3 کہا جاتا ہے بہت دنوں تک, مہینوں وہ گھر کے اندر رہا, اور گھر کے اندر رہنے کے بعد ایک صورت وہ اس کو ایسا لگا کہ میں نے قرآن جیسی کتاب, قرآن جیسی ایک صورت تیار کر دی. اس صورت کو لے کر کے وہ جب گھر سے باہر نکلا تو اس نے ایک بچے کو دیکھا وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں, وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ایک آیت اس نے سنی, وہ جو ایک صورت بنائی تھی وہ پھاڑ کے پھینک دی, کہا قرآن جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا. کتنی مثالیں. ہاں ایک بدو جو ہے اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, سنی کہ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهَا خَلَصُوا نَجِيًّا, سجدے میں گر گیا, کہا میں قرآن کی اس بلاغت پہ سجدہ کرتا ہوں. خَلَصُوا نَجِيًّا, ہاں یعنی عربی میں, اردو میں یہ جو 2 جملوں میں عربی میں بات کہی دی گئی نا, اردو میں اس کو بیان کرنے کے لیے بڑا جملہ لگے گا. خلصو یعنی سائیڈ میں ہو گئے سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے, نجیہ یعنی سرگوشی کرنے کے لیے, یعنی سب کی طرف سے سائیڈ ہو گئے اور سائیڈ میں بیٹھ کر کے سرگوشی کرنے لگے. ایسی کتنی مثالیں آپ کو ملیں گی. مطلب عربی زبان ویسے اپنے آپ میں بہت ریچ زبان ہے, اور اس زبان یعنی عربی زبان, یعنی آپ سوچئے اتنے زمانہ گزر جانے کے باوجود عربی میں الفاظ کا جو ذخیرہ ہے نا وہ انگلش سے 25 گنا زیادہ ہے. ووکیبلری جو عربی کی ہے نا 25 گنا زیادہ ہے, کروڑوں الفاظ ہیں. ایک لفظ کے لیے 10 ایک معنی کے لیے 10 الفاظ ہیں. یعنی شہد کے لیے اردو میں اور کون سا لفظ آپ جانتے ہیں؟ شہد کے لیے عربی میں شہد کے لیے 80 الفاظ آتے ہیں. تلوار کے لیے 1000 الفاظ آتے ہیں, الگ الگ تروالوں کے لیے الگ الگ الفاظ. شیر کے لیے 1000 الفاظ آتے ہیں. بعض لغت کے ماہرین نے لکھا مصیبت کے لیے عربی میں 4000 الفاظ آتے ہیں. عورت کی شرمگاہ کے لیے 100 سے زائد الفاظ آتے ہیں, الگ الگ الفاظ. یعنی عربی میں الفاظ کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے. تو الفاظ جو قرآن مجید نے استعمال کیے, اتنا کرنا تھا کہ یہ بولنا یہاں پر اس لفظ کے بجائے یہ لفظ زیادہ بہتر ہے. ہاں لیکن کہیں ایک لفظ کے بارے میں نہیں بول سکے کہ یہاں یہ لفظ آنے کے بجائے یہ لفظ آنا چاہیے. تعبیرات, تقدیم تاخیر, یعنی دماغ بعض مرتبہ بالکل دنگ ہو کر کے رہ جاتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ابھی میں پچھلے دنوں جو ہے نا وہ قرآن کی تفسیر کر رہا تھا, بہت مشہور قرآن کی آیت ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت.
بہت مشہور آیت ہے. ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے, وہ ان کو روشنی سے, اندھیرے سے نکال کر کے, اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کر کے آتا ہے, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ولی طاغوت ہیں, وہ ان کو روشنی سے نکال کر کے اندھیرے میں لے کے جاتے ہیں. تعبیر پہ غور کریں, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مبتدا پہلے لایا گیا, اللہ ولی ہے کن لوگوں کا؟ ایمان لانے والوں کا, الذین آمنوا بعد میں لایا گیا. اصولاً اگر اللہ کے بارے میں یہ تعبیر آئی تھی تو اگلی تعبیر کیا ہونی چاہیے تھی؟ الطاغوت اولیاء للذین کفروا, طاغوت کفر کرنے والوں کے اولیاء ہیں. لیکن نہیں, اولیاء کو, طاغوت کو مقدم نہیں لایا گیا, تعبیر میں طاغوت کو مؤخر کر دیا گیا. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, جنہوں نے کفر کیا ان کے سرپرست طاغوت ہیں. یہاں طاغوت کو مؤخر بعد میں لائے, وہاں اللہ تعالیٰ کو مقدم لائے. دونوں کو اگر ایک ساتھ لاتے نا تو ایسا لگتا کہ اللہ کے مقابلے میں طاغوت کو رکھ دیا گیا, یہ اللہ کی شان کے خلاف ہو جاتا. ہاں, الطاغوت اولیاء ولی للذین کفروا لاتے تو کیا ہوتا کہ طاغوت کو مقدم کر دیا گیا, اللہ کے برابر کر دیا گیا, اللہ کی شان کے خلاف ہو جاتا. تو طاغوت کو مؤخر کر کے اس کی تحقیر کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی گئی. اتنی باریکی جو ہے نا وہ کسی کلام میں ہو سکتی ہے؟ ہاں, انسان کلام کرتے ہوئے اتنی باریکی سے کلام نہیں کر سکتا. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی, تقدیم کی, تاخیر کی. کہیں پر زیادہ حروف آئے ہیں تو وہاں زیادہ حروف لانے کا مقصد ہے, جہاں پر کم حروف آئے ہیں وہاں کم حروف لانے کا مقصد ہے. ہاں, مثلاً آپ دیکھیے سورہ کہف میں, ایک منٹ, ہاں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سورہ کہف میں ایک جگہ آپ دیکھیں گے جہاں پہ ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا ہے. ہاں, ذوالقرنین کا واقعہ بیان نہیں, ذوالقرنین نہیں, حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے, جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوئی نا. کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملنے کے لیے گئے, ہاں, اور حضرت خضر سے کہا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا ہے. تو حضرت خضر نے کیا کہا؟ اِنَّکَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِیَ صَبْرًا, آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تس, تا, سین, تا, طا, یا, عین, 6 حروف. ہاں, تستطیع عربی کا ایک قاعدہ ہے, جتنے زیادہ حروف ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ معنی اس کے اندر پائے. زیادت المبنى تدل علی زیادت المعنی. تو جب کچھ نہیں پتا تھا حضرت موسیٰ کو تو کیا کہا؟ انک لن تستطیع معی صبرا. پھر تینوں واقعات ہوئے. حضرت خضر نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ صبر نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا کہا؟ قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. ایک یہ حذف کر دیا. اب چاروں واقعات ہو گئے تو حضرت موسیٰ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا نا, استطاعت تھوڑی زیادہ آ گئی, اس لیے استطاعت کی نفی کرتے ہوئے کم لفظ استعمال کیا. پھر اس کے بعد حضرت خضر نے سارا تفصیل بیان کی کہ یہ جو بھی میں نے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وما فعلته عن امری ذلک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. وہاں پہ تا بھی حذف کر دی. ہاں, ایسی بہت ساری باریکیاں. اصل میں یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی بورڈ ہوتا تو میں آپ کو لکھ کر کے سمجھاتا. یہ بہت باریکیاں کلام کے اندر جو یہ باریکیاں ہیں, کوئی چیز پہلے آ رہی ہے کوئی وجہ سے پہلے آ رہی ہے, کوئی چیز بعد میں آ رہی ہے کسی وجہ سے بعد میں آ رہی ہے, کوئی ایک حرف بھی اگر کہیں پہ لگا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اتنی باریکی سے انسان کلام نہیں کر سکتا. اس لیے عربوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے. آج تک ایسا نہیں کہ عرب میں بڑے بڑے شعراء اور ادبا عربی زبان کے پیدا ہوئے, پر آج تک یہ سب نے تسلیم کر لی کہ قرآن جیسا کوئی کلام لانا ممکن نہیں ہے. جنہوں نے لانے کی کوششیں کی, بات آپ کو قرآن بنائے ہوئے مل جائیں گے قرآن جیسے, ان کو پڑھ کر کے آپ کو ہنسی آئے گی. بہت سارے لوگوں نے الگ الگ طرح کے, خاص طور پہ اس زمانے کے مستشرقین نے الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل خرطوم طویل, اس طرح کی صورتیں بنانی. کوئی قرآن مجید جب کہتا ہے کہ قرآن جیسا کلام پیش کرو تو قرآن میں جو بلاغت, یعنی قرآن کو کاپی کرنے کے لیے نہیں کہتا کہ قرآن کی آیت اٹھا کے کاپی کر کے ویسا دوسرا صورت بنا دو. قرآن جیسا کوئی کلام پیش کرو, قرآن جیسی کوئی تاثیر اس کے اندر ہونی چاہیے. تو یہ پوری دنیا ہار گئی لیکن قرآن جیسا کوئی کلام نہیں پیش کر سکی اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کے پیش کر پائے گی. یہ قرآن کا سب سے پہلا معجزہ ہے, اس کی زبان. اور یہ بہت بڑی لذت ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو اس کی زبان میں سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں دنیا میں بہت بڑی محرومی ہے. میں کبھی کبھی اپنے بارے میں غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میرے ماں باپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ مدرسے میں ڈال دیا اور اس لائق ہو گئے کہ مکمل تو نہیں, بہت اچھے سے تو نہیں, پوری گہرائی سے تو نہیں, پر قرآن کو اس کی زبان میں سمجھ سکتے ہیں. واللہ اس لذت کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کتنی بڑی نعمت ہے. ٹرانسلیشن کچھ بھی ہو جائے, ٹرانسلیشن قرآن نہیں ہو سکتا. ترجمے سے قرآن پڑھنے کا مطلب آپ نے اللہ کے اور اپنے بیچ میں ایک ترجمان حائل کر لیا, ایک پردہ ہے. ترجمہ ایک پردہ ہے, وہ قرآن کو چھپا دیتا ہے. ٹھیک ہے قرآن کی زبان میں جو تاثیر ہے وہ محسوس کرتا ہے سننے والا بھی, پر قرآن کو اس کی زبان کے سننے میں جو لذت ہے, جو سکون ہے, جو ایک مٹھاس ہے قرآن کی, جو آدمی فیل کرتا ہے جتنا زبان میں وہ ماہر ہوتا ہے, عام آدمی کبھی اس تک نہیں پہنچ. ترجمہ کتنا بھی اچھا ہو جائے کبھی بھی قرآن کا بدل نہیں ہو سکتا. ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا قرآن کا. اس لیے علماء کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہیں کہنا چاہیے, قرآن کے معنی کا ترجمہ کہنا چاہیے. مطلب بعض الفاظ ایسے کہ اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. ابھی میں آیت الکرسی کی تفسیر کر رہا تھا, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ترجمہ نگاروں نے ترجمہ کیا ہے اس کو نیند نہیں آتی. بھائی نیند نہیں آنے کے لیے تو لا ینام کا لفظ آنا چاہیے نا. اخذ میں غلبے کے معنی ہے کہ نیند اس کو آ کر کے پکڑتی نہیں. یعنی کوئی چیز, نیند کا کیسا معاملہ ہے, آپ نہیں سونا چاہتے پر نیند آپ کو سونے پہ مجبور کر دیتی ہے, وہ آپ کو مغلوب کر دیتی ہے نیند. اخذ میں جو غلبہ کا معنی ہے, کسی بھی میں نے دیکھا ترجمہ نگار نے وہ ترجمہ ہی نہیں کیا ہے. وہ آپ عربی پڑھنے والا ہی سمجھ پائے گا کہ یہ لا تاخذہ جو کہا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صفت نہیں جو اللہ تعالیٰ کو مغلوب کر دے کسی چیز میں. جتنا میں نے دیکھا کہ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, ترجمہ کرتے ہیں ترجمہ نگار کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو اس کے لیے تو یوقنون بالآخرہ آنا چاہیے عربی میں. وَبِالْآخِرَةِ پہلے کیوں آیا, ہم الگ سے کیوں ذکر کیا, جبکہ یوقنون میں وہ معنی پایا ہی جاتا تھا. ایک الگ معنی پیدا ہوتا ہے, وہ پڑھنے والا ہی سمجھ پاتا ہے, عام آدمی اس کو نہیں سمجھ پاتا. تو آپ اگر اس نعمت سے محروم ہیں تو آپ کی بھی عمر ہے, سیکھیے عربی زبان. آپ کے پاس ماشاءاللہ اچھے علماء ہیں, کم سے کم اپنے بچوں کو اس نعمت سے محروم مت کریے. بچے کو اپنے مدرسے میں ڈالیے, وہ کم سے کم اس نعمت سے محروم نہ رہے کہ زبان کو اس قرآن مجید کو اس کی زبان میں سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو. یہ جو نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کا آپ کو اندازہ نہیں. کم سے کم اپنے بچوں کو اس نعمت سے محروم مت رکھیے. ہاں, آپ کے یہاں پہ علماء ہیں, عربی زبان کے قواعد ضوابط پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ اپنی مسجد میں کوئی شروع کریں, کوئی ادارہ ہو آپ کے علاقے میں جو بچوں کو عربی زبان سکھاتا ہو, 9 صرف کے قواعد سکھاتا ہو. اپنے بچوں کو کم سے کم اس نعمت سے محروم مت کریے. آج صبح میں وہ کیا نام ہے شیخ وہ اس ادارے کا, ہاں تلنی پاڑا کے ادارے میں گیا, مجھے پتہ چلا کہ مقامی طلبہ میں سے کوئی پڑھتا ہی نہیں. آپ کے علاقے میں مدرسہ, آپ کی شہر کے قریب مدرسہ, آپ کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں. ہاں, اپنے بچوں کو اس نعمت سے محروم مت کریے. یہ قرآن کو پڑھنا, قرآن کو سمجھنا, قرآن کی لذت سے لطف اندوز ہونا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے, اور بھی قرآن کے معجزات ہیں. نہیں, قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ اس کے اعجاز کو گنا نہیں جا سکتا. بھئی قرآن کی خبریں بھی معجزہ ہیں. قرآن نے جو ماضی میں خبریں دیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا, حضرت یوسف کا واقعہ, حضرت موسیٰ کا واقعہ, حضرت مریم کا واقعہ, اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چلا. کوئی ذریعہ تو, کوئی سورس تو اللہ کے نبی کو پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں تھا. اور اگر پڑھنا لکھنا آتا بھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں تورات و انجیل کا کوئی عربی میں ترجمہ نہیں ہوا تھا. اور تورات و انجیل تو اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس کی حیثیت رکھتے تھے, صرف ان کے علماء ہی اس کو پڑھتے تھے, عام آدمی بھی نہیں پڑھتا تھا اس کو. ہاں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب اللہ کے نبی نے, کوئی اللہ کے نبی کا استاذ نہیں, اللہ کے نبی نے تورات و انجیل کہیں پڑھی نہیں, پورے عرب میں کوئی لائبریری نہیں, تو اللہ کے نبی نے بالکل صحیح واقعات گزرے ہوئے انبیاء کے کیسے بیان کر دیے. کوئی اس کے علاوہ کوئی سورس ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی. اور اتنے درست ترین واقعات کہ آج کے زمانے میں آپ بائبل کھول کے دیکھیں تو اس کا بیان غلط ہے, قرآن کا بیان صحیح ہے بہت سارے معاملات میں. ہاں, اولڈ ٹیسٹمنٹ کا بیان غلط ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو مصر کا بادشاہ تھا, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے وہ فیرو تھا, فرعون. قرآن مجید مصر کا تھا, پر قرآن مجید اس کو فرعون نہیں کہتا, قرآن مجید اس کو ملک کہتا ہے نا, قال الملک.
بعد کے مورخین جو آئے تو انہوں نے کہا وہ چھوٹا سا پیریڈ تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آئے تھے، اس چھوٹے سے وقت میں مصر پر فرعون جو قبطی خاندان کا ہوتا تھا نا، قبطی خاندان کی بادشاہت نہیں تھی. فرعون اصل میں ایک خاندان کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، قبطی خاندان. پر جس دور میں حضرت موسیٰ آئے تھے مصر میں، اس زمانے میں فرعون بادشاہ نہیں تھا. حضرت یوسف جس زمانے میں آئے تھے مصر میں، اس وقت فرعون بادشاہ نہیں تھا، وہ ہیکسوس کنگ، چرواہے بادشاہ ان کا دور تھا. جیسے قرآن مجید اس کو فرعون نہیں کہتا، مصری کا بادشاہ، پر قرآن اس کو فرعون نہیں کہتا، جبکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کو فرعون کہا گیا ہے. آج جب تاریخ کھنگالی جاتی تو پتہ چلتا ہے قرآن کا بیان اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بیان سے زیادہ صحیح ہے. ماضی کے واقعات، مستقبل کی خبریں، سائنس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یعنی قرآن میں جو سائنسی حقائق ہیں وہ بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے. گرچہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، پر کیونکہ کائنات کے خالق نے یہ آسمان و زمین کے معاملات بیان کیے تو کسی بھی ثابت شدہ سائنسی حقائق سے قرآن کا کوئی بیان ٹکراتا نہیں. یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کا محفوظ ہو جانا اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. 1400 سال گزر چکے اس کتاب پر یہ محفوظ ہے اپنی اصلی شکل میں. قرآن ہی محفوظ نہیں، وہ زبان بھی محفوظ ہو گئی جس میں قرآن نازل ہوا. یعنی ایسا دنیا میں کسی اور زبان کے ساتھ نہیں ہوا کہ 1400 سال گزر جائیں اور زبان میں کوئی تبدیلی نہ آئے. زبانیں 100 150 200 سال بعد تبدیل ہو جاتی ہیں. آج سے 200 سال پہلے کی جو اردو تھی وہ آج بولے تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. ہاں، وہ شیکسپیئر کے زمانے کی جو انگلش ہے، آج کے زمانے کی انگلش اس سے بہت زبانیں زیادہ سے زیادہ 100 150 سال میں تبدیل ہو جاتی ہیں. قرآن کی وجہ سے عربی زبان 1400 سال پہلے جو فصیح عربی زبان تھی، آج بھی وہی فصیح عربی زبان ہے. آج بھی علماء اسی زبان میں گفتگو کرتے ہیں جس زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ گفتگو کرتے تھے. یہ انسانی تاریخ میں واحد مثال ہے کہ کوئی زبان 1400 سال تک اپنی جگہ پر ٹکی ہوئی، تبدیل نہیں ہوئی. تو قرآن کے اعجاز، بھائی قرآن ایک کتاب انقلاب ہے. یہی قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے. ایک کتاب جس نے پوری انسانی دنیا کی تاریخ تبدیل کر دی. ہاں، ایک بزدل قوم کو بہادر بنا دیا، ایک دبی ہوئی قوم کو پوری انسانیت کا قائد بنا دیا. ایک کتاب نے یہ کتاب انقلاب ہے. یہ بھی اس کتاب کا معجزہ ہے. قرآن کی عظمتوں کی کوئی گنتی نہیں ہے. قرآن کے اعجاز کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. جیسے جیسے انسانی دنیا کا علم بڑھتا جائے گا، شعور پختہ ہوتا جائے گا، قرآن کے نئے نئے اعجاز اس کے سامنے آتے رہیں گے. ہاں، بعض علماء نے کہا نا کہ علماء کبھی بھی اس سے سیراب نہیں ہوں گے. اتنی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، اتنے نکات بیان کیے جا رہے ہیں، جتنا مفسرین پیدا ہو رہے ہیں، ایک ایک نقطہ قرآن مجید کا بیان کر رہے ہیں، اعجاز کا ایک ایک پہلو بیان کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ. یعنی قرآن پہ جتنی محنت کی گئی، ہاں، دنیا میں کون سی کتاب ہوگی جس پر اتنا لکھا گیا جتنا قرآن پہ لکھا گیا. ایک ایک چیز پہ لکھا گیا. ایک کتاب کسی زمانے میں ہمارے استاد نے تذکرہ کیا تھا، ضخیم جلدوں میں کتاب ہے، اور اس کا عنوان تھا حرف الکاف فی القرآن. قرآن میں حرف کاف حرف قرآن میں کیسے استعمال ہوا ہے، اس پر مستقل ایک کتاب ہے. جتنی محنت اس کتاب پہ کی گئی، لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، مفسرین نے، شارحین نے، لغت والوں نے لغوی محنت کی، بلاغہ والوں نے بلاغی چیزیں اس میں تلاش کر کے دیں، اپنی اپنی زندگیاں کھپا دیں، پھر بھی کوئی سیراب نہیں ہوا. امام تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر میں وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز پر کام بھی کیوں کیا. ہاں، کہتے تھے ابن تیمیہ جیسی شخصیت افسوس کرتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، یہ ایسا معجزہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر میں آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر. کہ جتنے بھی دنیا میں نبی آئے ان کو ایسی نشانیاں دی گئی، ان کی نشانیوں کے حساب سے لوگ ان پر ایمان لے کر کے آئے. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ. اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک وحی دی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کو وحی کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات دیے گئے، اللہ کے نبی کے معجزات بھی بہت سارے ہیں. امام بہقی نے دلائل النبوہ کے نام سے باقاعدہ کتاب لکھی ہے کئی ضخیم جلدوں میں. پر قرآن کا پاور اتنا بڑا ہے نا، اللہ نے فرمایا اس کی یہ جیسے سورج نکل جائے تو تاروں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے نا، قرآن کا معجزہ اتنا بڑا ہے. اللہ نے فرمایا مجھ کو تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک وحی دی ہے، نشانی کے طور پہ، معجزے کے طور پہ.
فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو مجھے امید ہے کہ سارے نبیوں میں میرے متبعین کی تعداد قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی۔ اس وحی کا پاور اتنا ہے، یعنی سارے جو معجزے ہیں وہ ٹائم اور اسپیس کی قید میں قید تھے نا۔ بھئی حضرت موسیٰ کو جو معجزہ ملا، لاٹھی پھینکی سانپ بن گیا، کس نے دیکھا؟ ہم نے دیکھا، ہم مانتے ہیں، پر دیکھا کس نے؟ جو ان کے زمانے میں اس مقام پر، اس ٹائم پہ، اس اسپیس پہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ہم مانتے تو ہیں، پر ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ وہ جو اس زمانے میں موجود تھے انہوں نے اس ٹائم پر جو موجود تھے دیکھا، اس وقت اس جگہ پہ جو موجود تھے۔ قرآن مجید زمان اور مکان کے قید سے آزاد معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات کو 1400 سال کا عرصہ گزر چکا، پر ہم آج بھی اپنی آنکھوں سے اپنی نبی کو دیے گئے معجزے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو اینالائز کر کے اس کی حقانیت کو ثابت کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے سب سے زیادہ لوگ اللہ کے نبی بھی ایمان لائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کا معجزہ المعجزۃ الخالدہ، قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔